چیپٹر 8 فیصلہ، سستی پر ماسٹری، دولت مندی کی راہ کا 7واں سٹیپ۔ میں نے 25,000 ایسے مردوں اور عورتوں کا تجزیہ کیا ہے جنہیں زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات وہی 30 تھیں جن کا ذکر ہم گزشتہ چیپٹر میں کر آئے ہیں، لیکن اگر ان 30 میں سے ایک ایسی وجہ مجھ سے پوچھیں کہ جو زیادہ تر انسانوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب قرار پاتی ہے، تو وہ وجہ ہے قوت فیصلہ کا فقدان۔ یقین مانیے، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے سستی، کاہلی، جو کہ قوت فیصلہ کا متضاد ہے، اور یہی ناکامی کا وہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جس پر قابو پائے بغیر امارت اور دولت مندی کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ فوری اور حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے یا نہیں۔ میں نے ہزاروں ایسے کامیاب انسانوں کا تجزیہ کیا ہے جنہیں بجا طور پر کروڑ پتی کہا جا سکتا ہے، اور یہ جانا ہے کہ ان سب میں ایک خصوصیت ضرور تھی، اور وہ خصوصیت تھی فوری طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ دوسری خصوصیت ان لوگوں میں یہ تھی کہ یہ لوگ فیصلہ کرنے میں جتنی تیزی دکھاتے ہیں، ٹھیک اسی وقت ان میں یہ بھی وصف پایا جاتا ہے کہ اگر انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہو تو وہ بہت سست رفتاری سے اپنے فیصلوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو دولت مند بننے کے سفر پر نکلے مگر ناکام رہے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ فیصلے بہت سست رفتاری سے کرتے تھے، لیکن انہیں بدلنا ہوتا تھا تو فیصلے بدلنے میں وہ بڑی تیزی دکھاتے تھے۔ میں پہلے بھی ہنری فورڈ کی کامیابیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ ہنری فورڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے فی الفور فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اگر انہیں اپنا کوئی فیصلہ بدلنا یا تبدیل کرنا پڑتا تھا تو وہ تبدیلی بہت سست رفتاری سے کرتے تھے۔ فورڈ کی یہ خوبی اتنی معروف ہے کہ ان کے زمانے کے اکثر لوگ انہیں ضدی کہتے تھے۔ فورڈ کی یہی خوبی تھی کہ جس نے مشہور فورڈ کار ماڈل ٹی کو تحریک دی۔ یاد رہے کہ ٹی کار کو اس وقت دنیا کی سب سے بدصورت کار کہا گیا تھا۔ اس کار کی تخلیق کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ فورڈ کو اس کے سارے مشیروں نے کہا جو اس کار کے پوٹینشیل گاہک تھے، ان سب نے بھی یہی کہا کہ اس کار کو بدل دو، مگر فورڈ نے کافی عرصے تک اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آخر فورڈ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اب اس سٹوری کا ایک حصہ تو یہی ہے کہ فورڈ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے تھا، وہ فیصلہ جو آخر میں انہوں نے بدلا بھی، لیکن اگر پہلے یہ فیصلہ بدل لیتا تو یہ گاڑی جلد تیار ہو سکتی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فورڈ فیصلہ تو فوری طور پر کرتا تھا، لیکن اگر اسی فیصلے کو بدلنا پڑتا تو وہ بہت وقت لیتا تھا۔ لوگوں نے فورڈ کو ضدی کہا، ہٹ دھرم کہا، مگر فورڈ اپنی عادت کو بدلنے پر تیار نہ ہوا، اور یہ عادت بعد میں بھی اس میں موجود رہی کہ وہ فوراً فیصلے پر پہنچتا تھا، لیکن اگر فیصلہ بدلنا پڑ جاتا تو وہ کافی وقت لیتا تھا۔ دوسری طرف اب آپ ان عام لوگوں کو دیکھیے کہ جو دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو دوسروں کی آراء سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنے خواب، اپنے منصوبوں، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ بھروسہ اخبار کی خبروں پر ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں سے زیادہ وہ گپ شپ کرتے پڑوسیوں کی سوچوں اور آراء پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، رائے دینا دنیا کی سب سے کم قیمت اور سستی چیز ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے رائے طلب کر لیجئے، وہ مشوروں اور نصیحتوں کی ایک پٹاری کھول کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک بار فیصلہ لے لیا اور اس کے بعد لوگوں کی رائے آپ پر اثر کرنے لگی، تو خیال کو مساوی دولت میں بدلنے کے لیے جن کڑے اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی آپ نہیں اٹھا سکیں گے۔
इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप दूसरों की आरा से मुतासिर हो जाते हैं तो वो ख्वाहिश जिसे आप अपनी ख्वाहिश मान कर चल रहे हैं वो हरगिज भी आपकी नहीं है। इसलिए बेहतरीन तरीका और पॉलिसी एक ही है कि जब कोई ख्वाहिश पालें और उसको पाने की जुस्तजू में लगें तो सिर्फ उस शख्स का मशवरा सुने जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, जिसने इस ख्वाहिश को पाने के लिए कोशिश करने का फैसला किया हो, और वो हैं आप खुद। ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी मंजिल है, ये आपका फैसला है। इसलिए अगर आपको मशवरा दरकार भी है तो सबसे पहला हक आपका है कि आप खुद से राय मांगें, अपने मुशीर आप बने। किसी को भी अपने इस मंसूबे में मुदाखलत का मौका ना दें सिवाय उस मास्टरमाइंड ग्रुप के कि जो आपने खुद इसी ख्वाहिश, इसी मंजिल के हसूल के लिए तश्कील दिया है। और मास्टरमाइंड ग्रुप तश्कील देते हुए भी इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी लोग आप इसमें शामिल कर रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश, आपके मकसद, आपकी मंजिल से मुवाफकत रखते हैं, उनका माइंडसेट आप जैसा है। याद रखिए, दोस्त और रिश्तेदार अमूमन अपनी आरा और मशवरों के जरिए आपकी मंजिल की राह में हमेशा ही रुकावट बनते हैं, और मशवरे देकर रुकावट ना बने तो फिर तंज करके आपकी राह को खोटा करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो सारा दिन एहसास से कम तरी लिए जीते हैं, और इस एहसास से कम तरी की बस इतनी सी वजह होती है कि किसी जाहिल ने अपनी आरा और तंज के जरिए से उनका एतमाद मजरूह कर दिया था। आपके पास अपना दिमाग और जहन है, अपने फैसलों पर खुद पहुंचिए। अगर दूसरे लोगों से आपको हकायक और मालूमात दरकार हैं ताकि आप अपने फैसले पर पहुंच पाएं तो अपने मकासद को आश्कार किए बिना चुपके से और खामोशी से वो हकायक और मालूमात जमा कीजिए। जिन लोगों को दावा होता है कि उनके पास किसी बिजनेस, किसी शोबे, किसी इल्म के हवाले से काफ़ी मालूमात होती हैं, उनके बारे में मेरा ख्याल ये है कि ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं। इसलिए मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें मगर मुंह हमेशा बंद। वो जो बहुत बोलते हैं वो बहुत ही कम करते हैं। अगर आप सुनने से ज़्यादा बोलते हैं तो न सिर्फ ये कि बहुत सी मालूमात के हसूल के हवाले से ख़ुद को अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम कर लेते हैं, बल्कि अपने बड़ बोलेपन में लोगों के सामने अपने मंसूबे और मकासद भी बोल बैठते हैं। और जब आप लोगों को अपने मंसूबों और अपने मकासद के बारे में बता बैठते हैं तो अब लोगों के हाथ में ये ताकत आपने दे दी कि वो आरा और तंज़ व तशनी से आपको एहसास से कम तरीका मरीज बना दें। दूसरी बात यह कि हमेशा ये जहन में रखें कि किसी भी ऐसे शख्स के सामने मुंह खोलते हुए अच्छी तरह सोच लिया है कि जिसके पास उस शोबे का वाफिर इल्म हो, क्योंकि मुंह खोलते ही सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आपका मुबल्लिग इल्म कितना है और इसमें कितनी गहराई और गहराई है। जिस चीज़ को सियाने दानिश और हिकमत कहते हैं वो अमूमन खामोशी और नियाजमंदी से जन्म लेती है। इस बात को जहन में रखें कि हर वो शख्स जिससे आप राब्ते में आते हैं, जिससे आप जुड़ते हैं, वो भी आप ही की तरह बहुत सी दौलत चाहता है। अगर आप अपने मंसूबे खुलेआम हर किसी से शेयर करते रहेंगे तो इस शौक के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि आपके मंसूबे, आपके मकासद कोई आपसे भी पहले पा गया हो। वही मंसूबे, वही मकासद जिस पर आप बड़े आज़ादाना अंदाज में बात करते रहे थे। अगर कामयाबी के हवाले से, दौलत के हसूल के हवाले से आप मुसम्मा मज़ाहिम रखते हैं, फैसला कर चुके हैं कि आपने दौलतमंद होना है, तो बाकी सारे फैसलों से पहले ये एक फैसला आपने करना है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और कान और आंखें खुली। और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक बताता हूं कि अपनी टेबल या अपने कमरे में किसी नुमाया जगह पर यह सतर लिखकर चस्पा कर दें। आप क्या करना चाहते हैं, दुनिया को अगर ये बताना है तो करके बताएं। याद रखें, एक्शन लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं।
آزادی یا موت، یہ دونوں فیصلے ہیں۔ آپ زندگی میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اہم فیصلے کرتے ہوئے آپ کس جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاریخ کے عظیم فیصلے، وہ فیصلے کہ جنہوں نے تہذیبوں کے رخ متعین کیے، ان فیصلوں میں رسک تھے، خطرات تھے، مگر عظیم لوگوں نے وہ فیصلے لیے، خطروں کو مول لیا، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اسی لیے وہ اور ان کے فیصلے عظیم قرار پائے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کو تاریخ یاد ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابراہم لنکن نے جب کالوں کی غلامی کے خاتمے کا مشہور زمانہ اعلان کیا تھا تو اس کی سچویشن کیا تھی؟ اسے پتا تھا کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اس سے میرے بہت سے اتحادی اور دوست میرے خلاف ہو جائیں گے، میری سیاسی ساکھ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس فیصلے سے وہ جنگ چھڑنے کا بھی خطرہ تھا کہ جو ہزاروں انسانی جانوں کو لے جائے گی، اور اس سے بھی بڑا خطرہ اور رسک تھا خود اس کی جان کو۔ سفید فام اکثریتی اور حکمران طبقے کو لنکن کا یہ فیصلہ ہر صورت گراں ہی گزرنا تھا۔ کالوں کی غلامی سے گوروں کے کھیت چل رہے تھے، ان کے گنے کی فصل لہرا رہی تھی۔ غلامی کے خاتمے کا اعلان گورے آسانی سے کیسے مانتے؟ لنکن یہ سب جانتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر کے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، مگر اس فیصلے کے لیے جس قوت ارادی، جس ہمت، جس حوصلے کی ضرورت تھی وہ لنکن میں موجود تھا۔ سقراط آپ کو یاد ہے؟ ایک طرف اپنے عقیدوں میں ہلکی پھلکی سی ترمیم کا عدالت کے سامنے اقرار تھا، اور لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کا ایک چھوٹا سا کام تھا، اور دوسری طرف زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگانے کا مشکل مرحلہ۔ یہاں موت کو چننے کا فیصلہ کرنا اس جرأت کا اظہار تھا جو سقراط کو اپنے فیصلے پر پہنچنے کے لیے دستیاب تھی۔ سقراط کا یہی ایک فیصلہ تھا جس نے اس کے بعد آنے والے لوگوں کو حق کے رائے اور اظہار کی آزادی دی۔ عظیم لوگ عظیم کیوں ہوتے ہیں؟ بس اپنے ان فیصلوں کی وجہ سے کہ جو عظیم تھے۔ آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کسی نہ کسی طاقت سے جنم لیا تھا، اور طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے ان اصولوں پر عمل کرنے سے جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے: خواہش، فیصلہ، یقین، مستقل مزاجی، ماسٹر مائنڈ گروپ اور منظم منصوبہ بندی۔ یہ ہیں وہ اصول جن پر عمل کر کے آپ کامیابی کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اس پوری کتاب میں دیے گئے فلسفے کو اگر میں ایک سطر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے تھاٹ کو اگر طاقتور خواہش کی سپورٹ مل جائے تو خیال مساوی مادی ترقی میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے راز کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو معجزے مت ڈھونڈیں، کیونکہ معجزے کہیں نہیں ہوتے۔ یہ کائنات معجزوں پر نہیں، فطرت کے اٹل اصولوں پر کھڑی ہے، اور یہ قوانین، یہ اصول ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہیں جس میں یقین ہے اور اس یقین پر ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ اب بات چاہے اپنی قوم، اپنے ملک کی آزادی کی ہو یا دولت مند بننے کی خواہش ہو، اصول وہی رہیں گے۔ وہ لوگ جو فوری اور حتمی فیصلے کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ اسے حاصل کر بھی لیتے ہیں۔
زندگی کے کسی بھی شعبے میں لیڈروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو ان میں ضرور ملے گی کہ وہ فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے کی ہمت رکھتے ہیں. بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ لیڈر ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ پوری کائناتی اسکیم ان لوگوں کے لیے خود راستے بناتی جاتی ہے جن کے افعال و افکار واضح ہوتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. کسی فیصلے پر نہ پہنچ پانا ایک بیماری ہے اور عموماً یہ بیماری جوانی کے آغاز میں لگتی ہے اور پھر اسکول، کالج اور اس سارے عرصے میں یہ بیماری جڑ پکڑتی جاتی ہے. تعلیمی نظاموں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ نہ وہ حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سکھاتے ہیں نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بلکہ میری تجویز تو یہ ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ میٹرک کے بعد کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کالج میں داخلہ نہ ملے اس وقت تک جب تک وہ داخلہ فارم کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ بھی جمع نہ کرائے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ آگے چل کر کیا کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی بہت موزوں ہوگا کہ میٹرک کے بعد بچوں کو فیصلہ کرنے کی عادت کو باقاعدہ سکھایا جائے. اور جب تعلیمی نظام دیکھے کہ بچے میں ایک خاص سطح پیدا ہو گئی ہے اور وہ فیصلے لے سکتا ہے تو اس وقت ہی اسے اگلی جماعتوں میں بیٹھنے کا حق دیا جائے. یاد رکھیے کہ وہ بچہ جسے اسکول میں فیصلے لینے نہیں سکھائے جاتے، جسے کالج اور یونیورسٹی یہ نہیں سکھاتی کہ کسی بھی سچویشن میں فوری اور حتمی فیصلہ کیسے لینا ہے، وہ اسی غیر فیصلہ کن انداز میں جینے کی عادت کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جاری رکھے گا. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نوجوان کوئی بھی نوکری کر لیتے ہیں جو انہیں ملتی ہے جن کو زندگی میں فیصلے کرنے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. یاد رکھیے فیصلے لینے کی صلاحیت ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی، ہمت کی. اپنی پسند کی جاب اور کاروبار یا پیشہ اختیار کرنے کے لیے انسان میں جرأت کا ہونا ضروری ہے. ایسا ہی انسان اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ سکتا ہے اور وہ قیمت ادا کرنے پر تیار ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کی تعبیر کے لیے ضروری ہوتی ہے. مالی آزادی، دولت مندی، اپنی پسند کا بزنس، اپنی پسند کا عہدہ ان لوگوں کا کبھی بھی مقدر نہیں ہوتا جو توقع نہیں رکھتے، جو منصوبے نہیں بناتے اور جو فیصلے نہیں کرتے. چیپٹر نمبر 9، مستقل مزاجی. خود میں یقین پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش بنیادی ضرورت. دولت مندی کی راہ کا 8واں سٹیپ. یاد رکھیے اگر آپ اپنی خواہش کو مساوی دولت میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی ترین ضرورت ہے مستقل مزاجی. اور مستقل مزاجی آتی ہے آپ کی قوت ارادی سے، ول پاور سے. جب خواہش اور قوت ارادی کا ملن ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا جوڑ ہے جسے شکست کا منہ کبھی نہیں دیکھنا پڑتا. اس دنیا میں جن بھی لوگوں نے بے تحاشا دولت کمائی ہے انہیں عموماً بے حس اور کرخت کہا جاتا ہے، مگر دراصل یہ ان کو سمجھ پانے میں ہماری ناکامی ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں یہ خطابات دیتے ہیں. یہ لوگ کرخت اور بے رحم نہیں ہوتے، بس مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی اس صلاحیت کو وہ مکس کرتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اور پھر اپنی خواہش، اپنے مقاصد کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. ہنری فورڈ کو بھی اس دور کے لوگ بے رحم اور سفاک سمجھتے تھے. فورڈ نے اپنی زندگی میں جو بھی مقصد بنائے ان کو پانے میں
وہ ہمیشہ مستقل مزاج رہا۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کوئی خواب دیکھتے ہیں، کوئی منزل بناتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا گول بناتے ہیں، مگر جب پہلی ہی مشکل، پہلی رکاوٹ، پہلے چیلنج کا منہ دیکھتے ہیں تو ہمت ہار جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشکل کو دیکھتے ہیں، مخالفت کو دیکھتے ہیں، مگر رکتے نہیں اور اپنی منزل کو پانے تک اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہی وہ چند ہیں جنہیں دنیا فورڈ، کارنیگی، راک فیلر اور ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے سننے میں مستقل مزاجی آپ کو کوئی ہیروئک خوبی نہ لگے، مگر یقین مانیے کہ مستقل مزاجی وہ بنیاد کا پتھر ہے کہ جو کامیابی کے ان 13 اصولوں پر مبنی عمارت کو کھڑا کر سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بارہا یہ بتایا ہے کہ کامیابی ان 13 اصولوں کو برابر کا اہم سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے سے ہی مقدر بنے گی۔ اب اگر آپ میں مستقل مزاجی ہوگی تو ہی ان 13 اصولوں میں سے ہر اصول کو آپ اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں گے۔ جہاں مستقل مزاجی کا ساتھ چھوٹا، آپ ان اصولوں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے، جنہوں نے بھی خوب ساری دولت کمائی، وہ اپنے ہر اصول پر مستقل مزاجی سے قائم رہے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو اس ارادے کے ساتھ فالو کر رہے ہیں کہ ان میں شامل اصولوں پر عمل کریں گے تو جان لیجئے کہ یہ علم تبھی عملی شکل میں ڈھلے گا جب آپ میں مستقل مزاجی ہوگی۔ آپ کو کتاب کا دوسرا چیپٹر یاد ہے جس میں نے 6 سٹیپس پر مبنی ایک طریقہ دیا تھا۔ اگر آپ 100 میں سے وہ 1 یا 2 ہیں کہ جو پہلے ہی اپنی زندگی کا ایک متعین شدہ مقصد بنا چکے ہیں، اس کے لیے عملی منصوبے بنا چکے ہیں، تو آپ کو مستقل مزاجی سے اپنے روزانہ کے روٹین میں ان ہدایات کو شامل رکھنا ہوگا۔ میں یہاں اس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد ضروری سمجھتا ہوں کہ ان ہدایات کا اعادہ کر دوں۔ زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے، اور وہ ہے غیر مستقل مزاجی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے ہزاروں لوگوں کا جائزہ لیا ہے، اور میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مستقل مزاجی کا فقدان ایک ایسی بیماری ہے جو اس دنیا کے اکثر لوگوں کو لاحق ہے۔ مگر یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسی بیماری یا کمی ہے جس پر کوشش سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب اس بیماری یا اس کوتاہی پر قابو پانے کا انحصار صرف اور صرف ایک بات پر ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے وہ کتنی شدید ہے۔ تمام کامیابیوں کا سفر شروع ہوتا ہے ایک پوائنٹ سے، اس پوائنٹ کا نام ہے خواہش۔ اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں، کمزور خواہشیں کمزور رزلٹ لاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے چھوٹی آگ تھوڑی سی ہی حرارت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ میں مستقل مزاجی کی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنی خواہش کو اور طاقتور بنائیے، تمنا کی ہانڈی کے نیچے اور زیادہ آگ دیجیے۔ اس کتاب کو آخر تک سن لیں۔ جب پوری کتاب سن چکیں تو پھر چیپٹر 2 کی طرف جائیں اور ایک بار پھر 6 سٹیپس کے حوالے سے جو ہدایات دی گئی تھیں ان کو سنیں۔ اس کتاب میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر کس شدت سے آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ چیز اس بات کو طے کرنے والی ہے کہ دولت کو پانے کی آپ کی خواہش کتنی مضبوط یا کتنی کمزور ہے۔ اور اگر آپ ان میں سے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ میری دولت مند بننے کی خواہش تو شدید ہے، مگر میں اپنی اس خواہش کو اس پیمانے سے نہیں ناپ سکتا کہ اس کتاب کے اصولوں پر میں کس شدت سے عمل کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک
منی کانشیسنس حاصل نہیں کر پائے ہیں، جو کہ ہر اس شخص کے لیے بنیادی ضرورت ہے جو دولت مند بننے کا خواب رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، دولت ان انسانوں کے گرد گھومتی ہے جن کے ذہنوں میں دولت کو اپنی طرف کھینچنے والا مقناطیس موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پانی سمندروں کی طرف بہتا ہے، اسی طرح دولت بھی ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو منی کانشیسنس تخلیق کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کتاب ہی پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے کوئی محرک، کوئی موٹیویشن مل جائے کہ جو ان کے دماغ کو نارمل مائنڈ سے ایسے دماغ میں ڈال دے کہ جو دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مطلب جس میں منی کانشیسنس ہو۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن میں مستقل مزاجی کا فقدان ہے، تو پاور پر اس کتاب میں شامل چیپٹر میں دی گئی ہدایات پر اپنا فوکس لے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود کو ایسے ماسٹر مائنڈ گروپ میں گھیر لیں جن میں مستقل مزاجی ہو۔ اس گروپ کے تعاون سے آپ خود میں یہ خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ آٹو سجیشن کے حوالے سے جو اس کتاب میں چیپٹر موجود ہے، اس میں بھی آپ کو مستقل مزاجی کے حوالے سے کافی اضافی معلومات مل جائیں گی۔ ان چیپٹرز میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے رہیں اس وقت تک کہ جب تک آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ میں تبدیلی نہیں آتی اور آپ اپنی خواہش کی بالکل ہی صاف شفاف تصویر دیکھنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ مسلسل کام کرتا رہتا ہے، چاہے آپ سو رہے ہوں، چاہے آپ جاگ رہے ہوں۔ اس کتاب میں دیے گئے اصولوں پر اگر آپ کبھی کبھار عمل کرتے ہیں اور کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو مشکل یا غیر اہم جان کر چھوڑتے ہیں، تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور ایسی کوئی بھی عادت کبھی آپ میں منی کانشیسنس کو پیدا نہیں ہونے دے گی۔ غربت کو وہی اپنی طرف کھینچتے ہیں جن کا دماغ اس کے لیے موزوں ہو۔ دولت ان دماغوں کی طرف جاتی ہے کہ جنہوں نے محنت سے اپنے دماغ میں وہ گن پیدا کیے ہوں جو دولت کو کھینچ سکیں۔ اور یہ دونوں ہی کام، یعنی غربت کو کھینچنا اور دولت کو کھینچنا، یہ ایک ہی جیسے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ جو ذہن پاورٹی کانشیسنس رکھتا ہوگا اس میں منی کانشیسنس پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، ان دو مائنڈ سیٹس میں بس ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ پاورٹی کانشیسنس بغیر شعوری کوشش کے بس عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن منی کانشیسنس شعوری کوشش کے بغیر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ مستقل مزاجی کے بغیر آپ سفر شروع کرنے سے بھی پہلے ہار جاتے ہیں، اور اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو ہزار بھی مشکلیں راہ میں آئیں، آپ منزل پر ضرور پہنچ کر رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں تو آپ مستقل مزاجی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بہت زیادہ ڈراؤنا خواب آئے تو اس کا جسم جیسے جکڑ جاتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ، پیر، حتیٰ کہ آنکھوں تک کو بھی وہ حرکت نہیں دے پاتا۔ یہ کیفیت لاکھ اذیت ناک سہی، مگر آپ نے نوٹ کیا کہ ایسی حالت میں آپ مسلسل کوشش میں لگے رہتے ہیں، جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں جیتتے آپ ہی ہیں، اس ٹرانس سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس عمل میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی ہیبت ناک ڈراؤنے خواب کا آپ کے جسم کے اعضاء پر مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، اور آپ اس کنٹرول کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ کنٹرول دوبارہ آپ کے پاس نہیں آ جاتا۔ پہلے ایک عضو کا کنٹرول لیتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، پھر پاؤں کو، اور پھر جسم کے سارے اعضاء کا مسکولر کنٹرول سسٹم آہستہ آہستہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ اس میں ٹرک کیا ہے؟ ٹرک بس ایک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کنٹرول کو دوبارہ حاصل کرنا۔ بالکل یہی عمل ہے جو آپ اپنے ذہنی جمود کے ساتھ کر سکتے ہیں، آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے، ایک ایک عادت کو قوت ارادی سے بدلتے ہوئے، مکمل دماغ کے کنٹرول کو آپ اپنے بس میں کر سکتے ہیں۔ اصول بس ایک ہے کہ چاہے آپ کی رفتار جتنی بھی سست ہو، مگر مستقل مزاجی سے کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ مستقل مزاجی اور کامیابی، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس مہم، کوئی وینچر، کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے جو ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل دیں، اس میں کم سے کم ایک ایسا ممبر ضرور ہو جو آپ میں اور گروپ کے باقی ممبران میں مستقل مزاجی کو بنائے رکھنے میں مدد کرے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کہ جنہوں نے بہت دولت کمائی، بہت کامیابیاں حاصل کی، ان میں سے بہت سو کی شروع میں حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ منہ سر لپیٹ کر اپنی خواہش، اپنے خواب کے پیچھے دوڑتے رہے۔ لیکن اگر آپ کی سچویشن ایسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ مستقل مزاجی کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں، کوئی اور خصوصیت، کوئی اور قابلیت اس مستقل مزاجی کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اصول آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو اپنے سفر کے شروع میں ہوگا کہ جب آپ کسی خواب، کسی خواہش، کسی منزل، کسی گول کے تعاقب میں چلنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، کئی ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ انسان تھک کر بیٹھ جانا چاہتا ہے، ہار کو تسلیم کر لینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں، تو ان مرحلوں سے آپ آسانی سے پار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے کاروبار اور اشیاء کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کا انشورنس کراتے ہیں، بالکل ویسے ہی ناکامی کے خلاف اگر کوئی چیز انشورنس ہے تو اس کا نام ہے مستقل مزاجی، پرسسٹنس۔ جن میں مستقل مزاجی ہوتی ہے وہ چاہے کتنی بھی بار شکست کھائیں، کتنی بھی بار چیلنجز سے ٹکرائیں، مگر انہیں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان میں ایک ٹیچر کہیں چھپ کے اندر بیٹھا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ دل شکن قسم کے تجربات سے انسان کو آزماتا رہے، اس کا ٹیسٹ لیتا رہے۔ وہ لوگ کہ جو گرتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اندر بیٹھا ٹیچر ان کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہ کر سکتے ہو، تم پاس ہو۔ یاد رکھیے، بڑی کامیابیاں مستقل مزاجی کا یہ ٹیسٹ پاس کیے بنا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بھی یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے ان کا اگلی کلاس میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اندر بیٹھا ٹیچر انہیں فیل کر دیتا ہے، لیکن جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جاتے ہیں تو مستقل مزاجی اور استقامت انہیں پھر خوب صلا دیتی ہے۔ ان کا معاوضہ جو مستقل مزاجی کی طرف سے ملتا ہے وہ ہے ان کے خوابوں کی تعبیر۔ وہ جس منزل کے لیے جائیں انہیں وہ منزل مل جاتی ہے، اور مستقل مزاجی صرف یہی دنیاوی اور مادی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ انہیں ایک اور انمول تحفہ بھی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ زندگی کا یہ سچ جان جاتے ہیں کہ ہر ناکامی میں کامیابی کا بھی بیج موجود ہوتا ہے، ہر دکھ میں مساوی سکھ چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے کہ جو زندگی کی کٹھنائیوں سے آنکھیں چرا کر سائیڈ لائنز پر کھڑے رہتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، مگر وہ چند لوگ جو شکست کو سہتے ہیں اور زیادہ شدت سے فتح کی
کوششوں میں لگ جاتے ہیں، یہی لوگ کہلاتے ہیں کامیاب لوگ، منزل مراد کو پا جانے والے۔ میں آپ کو ایک خاتون فینی ہرسٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ 1915 میں نیو یارک آئی، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اپنے لکھنے کی صلاحیت کو دولت میں بدل کر رہے گی۔ وہ اپنی تصانیف سے دولت کمانے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ کامیابی اسے راتوں رات نہیں ملی۔ وہ 4 سال تک نیو یارک کے فٹ پاتھوں پر سوتی رہی اور لکھتی رہی۔ اس نے امریکی اخبار دی سیچرڈے ایوننگ پوسٹ کو اپنی ایک سٹوری بھیجی۔ اخبار نے وہ سٹوری ریجیکٹ کر دی۔ اس نے ایک اور سٹوری بھیجی، اخبار نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ 36 بار اس اخبار نے اس کی کہانی کو مسترد کیا، مگر فینی ہرسٹ وہاں ہارنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ کوئی اور ہوتا تو پہلی یا دوسری ریجیکشن پر بھاگ جاتا، مگر فینی شکست کو شکست دینے پر بضد رہی، اور پھر 37ویں بار اس کی سٹوری اخبار نے آخر کار قبول کر ہی لی۔ وہ پبلشر کی 36 ریجیکشن کا شاندار جواب تھی۔ اندر بیٹھا ٹیچر فینی کا امتحان لے کر اسے پاس کر چکا تھا، اور اب تو ریوارڈ ہی ریوارڈ تھا، صلہ ہی صلہ۔ اس پہلی سٹوری کے بعد دولت فینی ہرسٹ کے پاس اس تیزی سے آئی کہ عملاً اسے زندگی میں کبھی پیسے گننے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور ابھی بڑی کامیابیاں آنا باقی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی سٹوریز سے متاثر ایک فلم پروڈیوسر فینی ہرسٹ کے پاس آیا اور ایک ایسے ناول کے لیے اسے $1,00,000 پیش کیے جو ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ اس وقت تک کا ورلڈ ریکارڈ تھا کہ کوئی کہانی چھپنے سے پہلے ہی اتنی قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ کتاب جب چھپ گئی تو اس کی رائلٹی اس معاوضے سے بھی زیادہ رہی جو اس فلم پروڈیوسر نے دیا تھا۔ یہ ہے مستقل مزاجی کا صلہ، اور میں آپ کو کلیہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کی کہانی سنیں جس نے بے تحاشا دولت کمائی، جو کامیاب ہوا، تو اس کے پیچھے آپ کو ایک چیز ضرور اور ضرور ملے گی، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ وہی فٹ پاتھ جہاں فینی ہرسٹ 4 سال تک رہی، وہاں ایسے بھی ہزاروں لوگ تھے جن کو صرف ایک برگر، ایک کافی میسر آ جاتی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، مگر فینی ہرسٹ کافی اور برگر کے لیے وہاں کی اذیت نہیں سہ رہی تھی، وہ تو بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی اذیتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ مستقل مزاجی ایک ذہنی حالت ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور جب میں کہتا ہوں اسٹیٹ آف مائنڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صلاحیت کو خود میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ کو پیدا کرنے کے پیچھے کچھ ٹھوس ریزنز، وجوہات ہوتی ہیں۔ مستقل مزاجی کو بھی اسٹیٹ آف مائنڈ بنانے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو یہ ہیں۔ مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جب آپ کی زندگی کا مقصد تعین شدہ، ڈیفینٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے کہ آپ چیلنجز اور مشکلات کو برداشت کرتے جاتے ہیں۔ خواہش۔ اگر آپ کی خواہش شدید ہے تو پھر کسی بھی راستے پر آپ رکاوٹوں اور مشکلوں کو سہتے ہوئے بھی چل سکتے ہیں۔ خود پر بھروسہ۔ خود پر اعتماد ایک ایسی خوبی ہے کہ جس سے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کی ہمت پاتے ہیں۔ اگر خود پر اعتماد یا بھروسہ نہیں ہے تو اس کے لیے آٹو سجیشن کے حوالے سے اس کتاب کے چیپٹر کو دوبارہ سنیں۔ منصوبوں کا فائنل، حتمی ہونا۔ منصوبے اگر منظم ہوں، ڈیفینٹ ہوں، حتمی ہوں، تو چاہے وہ کمزور بھی ہوں اور غیر عملی بھی لگیں تو مستقل مزاجی کو انکریج کرتے ہیں۔ درست علم۔
اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے منصوبے ٹھوس ہیں اور عملی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں تو آپ کے ایکشنز میں اس سے مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کے منصوبے اندازوں پر مبنی ہوں، درست علم پر اپنی بنیاد نہ رکھتے ہوں، تو اس سے مستقل مزاجی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ باہمی تعاون۔ اگر آپ اپنے خوابوں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بنائے گئے منصوبوں پر کام کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ مہربانی، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے ساتھ چل پاتے ہیں تو اس سے بھی مستقل مزاجی کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ قوت ارادی۔ جو انسان اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے منصوبے بناتا ہے اور اپنی ساری سوچیں انہی منصوبوں پر عمل کرنے کے ارد گرد بنتا ہے تو اس سے اس انسان میں مستقل مزاجی آتی ہے۔ عادات، ہیبٹس۔ یاد رکھیں کہ مستقل مزاجی عادت کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے۔ جب دماغ کسی ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ خود میں اس ایکٹ کو بطور عادت فیڈ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی ڈر کو دیکھیں۔ اگر انسان بائی فورس بہادری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو دماغ میں ڈر کی عادت کی جگہ بے خوفی لے لیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال جنگوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جو کافی عرصے تک جنگ کے میدان میں رہے، چاہے وہ انسان بزدل اور خوفزدہ بھی ہو، جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا تو اس کی شخصیت میں سے ڈر بالکل نکل چکا ہوتا ہے۔ دماغ عادت کو اس طرح ڈیولپ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو آپ بار بار کریں گے، چاہے وہ جبری طور پر بھی کیوں نہ ہو، تو دماغ اس سے پیٹرن کے طور پر خود بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی پیٹرن کو ہم عادت کا نام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مستقل مزاجی کے موضوع سے ہم آگے بڑھیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں اور کھوجیں کہ یہ خصوصیات آپ میں موجود ہیں یا کوئی کمی ہے۔ نڈر انداز سے خود کو خود جانچیں۔ اوپر جو 8 فیکٹرز میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک ایک کو غور سے دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کون سا فیکٹر ایسا ہے جس کی آپ میں کمی ہے۔ اگر اپنا یہ جائزہ آپ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے آپ پر ایک نیا کنٹرول ملے گا۔ وہ علامتیں جو بتاتی ہیں کہ آپ میں مستقل مزاجی کی کمی ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے ان حقیقی اصلی دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے اور کامیابی کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں، اشارے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی مستقل مزاجی کمزور ہے، اور یہ وجوہات، یہ علامتیں یہ بھی بتائیں گی کہ آپ کے سب کانشیس کی گہرائی میں اس کے ریزنز کیا ہیں۔ اس فہرست کو بہت احتیاط سے سنیں اور پڑھیں بھی۔ خود کا سامنا کریں، کیونکہ خود کا سامنا کر کے ہی آپ خود کو جان سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تم میں سے جو بھی دولت مند بننے کا خواہش مند ہے وہ خود کو دیکھے کہ نیچے دی جا رہی کمزوریوں میں سے کوئی اس میں تو نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی کمزوری ان میں موجود ہے تو پہلے اس پر قابو پانا بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی آپ امارت اور دولت مندی کی منزل کو پا سکیں گے۔ نمبر 1، یہ جان پانے میں ناکامی کہ مجھے چاہیے کیا۔ آپ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا مقصد ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو پھر آپ کسی بھی منزل کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بس پتنگے ہیں جو ہوا کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں۔ نمبر 2، چیزیں ملتوی کرتے رہنا۔ کاہلی، سستی، چاہے اس کی وجوہات جو بھی ہوں، یاد رکھیں سستی کو آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وجوہات کی وجہ سے جواز مہیا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، خصوصی علم کو حاصل کرنے میں دلچسپی کی کمی۔
اگر آپ کسی خاص شعبے سے وابستہ ہیں اور جانتے ہیں کہ اس شعبے میں ترقی کے لیے فلاں علم، فلاں کورس، فلاں ڈپلومہ یا فلاں شخص سے ملاقات ضروری ہے مگر اس کو ٹالتے رہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی کمی ہے جو آپ کو ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روکے گی۔ نمبر 4، فیصلہ نہ کر پانا۔ ہر موقع پر صورتحال کو فیس کرنے کی بجائے اس سے کسی نہ کسی طرح بچنے کی کوشش بھی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ نمبر 5، مسائل، مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ڈیفینٹ اور متعین پلانز نہ بنانا اور انتظار کرتے رہنا کہ حالات بدلیں گے۔ نمبر 6، سیلف سیٹسفیکشن۔ یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جو ہے اس پر مطمئن ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ آگ ہی آپ میں نہیں جو آپ کو آگے بڑھانے کا فیول بن سکے۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی کے بھی پاس نہیں۔ نمبر 7، بے حسی۔ بے حسی بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ہر موقع پر، ہر صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہیں۔ مخالف کا سامنا کرنے اور اس سے لڑنے کا حوصلہ نہ ہونا بے حسی ہے۔ نمبر 8، اپنی غلطیوں کا الزام کسی دوسرے پر دھرنے کی عادت، اور حالات برے ہوں، ناموافق ہوں تو یہ کہہ کر انہیں قبول کر لینا کہ ان سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ نمبر 9، خواہش میں شدت نہ ہونا۔ خواہش میں اگر شدت نہ ہو، ڈیزائر اگر برننگ ڈیزائر نہ بنے، تو آگے بڑھنے کے لیے جو موٹیویشن درکار ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملتی۔ نمبر 10، پہلی ہی رکاوٹوں، مشکلوں، پہلے ہی چیلنجوں کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دینے کی عادت، بلکہ میں تو اسے کہتا ہوں شوق، اور عموماً اس کے پیچھے 6 بنیادی فیئرز میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ 6 خوف کون سے ہیں اس پر ہم بات کر آئے ہیں۔ نمبر 11، منظم منصوبوں کا فقدان۔ اپنے منصوبوں کو نہ لکھنا، کیونکہ جب آپ لکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے کہ سفر کے دوران یہ جان پائیں کہ میں نے کہاں جانے کے ارادے سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ نمبر 12، کوئی نیا آئیڈیا یا خیال آئے تو اس کو نظر انداز کرنے کی عادت، یا کوئی موقع، اپرچونٹی سامنے آئے تو اس کو پکڑنے سے بچتے رہنا۔ نمبر 13، ولنگ کی بجائے بس وشنگ کرتے رہنا۔ جو حاصل کرنا ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی بجائے بس اس کی خواہش کرتے رہنا۔ نمبر 14، امیر ہونے کی خواہش کے باوجود غریبی کے ساتھ کمپرومائز کر لینا۔ نمبر 15، امیر بننے کی شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہنے کی عادت، مساوی مقدار میں کچھ دیے بنا کچھ پانے کی خواہش۔ عام طور پر یہ رجحان جواریوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو بھی شخص دولت مند بننا چاہتا ہے مگر اس دولت کے مساوی خدمات یا محنت کرنے پر تیار نہیں، وہ ایک طرح کا جواری ہی ہوتا ہے جو ایک آدھ بار جیت بھی جائے تو حتمی نتیجے میں وہ ہار کر ہی رہتا ہے۔ نمبر 16، تنقید کا خوف۔ منصوبے بنانے اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں ناکامی، کیونکہ آپ کو فکر ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ عادت آپ کی سب سے بڑی دشمن اور سب سے گھنی دشمن ہے، کیونکہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اتنی گہرائی میں دبی ہوتی ہے کہ عموماً انسان اس کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ اس کی مزید وضاحت اس چیپٹر میں ہوگی جس میں 6 بنیادی فیئرز، خوفوں کی بات کی جائے گی۔ 16 پوائنٹس پر مبنی یہ فہرست اب آپ کے سامنے ہے۔ اس فہرست میں وہ ساری وجوہات شامل ہیں جو آپ کو ناکام کر سکتی ہیں، غریب رکھ سکتی ہیں، آپ کی خواہش کو وشفل تھنکنگ میں بدل سکتی ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں تنقید کے خوف کی چند علامتوں کی اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت تو وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ان کی زندگی پر اثر انداز ہوں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز میں جی نہیں پاتے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ تنقید سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شادی کے لیے پارٹنرز کا غلط انتخاب کرتی ہے۔ وہ اس وقت کسی نفع، کسی خواہش کی تکمیل کو دیکھتے ہیں اور یہ انتخاب کر لیتے ہیں، مگر اس کے بعد تمام عمر دکھی اور ناخوش رہنے کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اب بھی دنیا کے اکثر معاشروں میں غلط شادی کے فیصلے کو درست کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو لوگوں سے تنقید کے خوف کا شکار ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی لگن مر جاتی ہے، وہ خود پر اعتماد اور بھروسہ کھو دیتا ہے اور کچھ بھی پانے کی تمنا اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو تعلیم کی عمر کے بعد تعلیم کے حصول کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سکول چھوڑنے کے بعد وہ اپنے شعبے کا خصوصی علم حاصل کرنے کسی ڈپلومہ سینٹر، کالج میں نہیں جاتے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو رشتہ داروں، دوستوں، لوگوں کو ڈیوٹی اور فرض کے نام پر اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بات لیکن اس کے پیچھے بس ایک ہے کہ وہ تنقید سے، کرٹیسزم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ ڈیوٹی، وہ فرض زہر قاتل ہے جو آپ کی پرسنل ایمبیشنز کو، آپ کی اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے سے روکے۔ لوگ چاہنے کے باوجود بزنس میں تبدیلی نہیں کرتے، تجارتی ماڈل کو نہیں بدلتے، خواہش کے باوجود اپنی نوکری، اپنا پیشہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے لوگ جو تنقید سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ کی نیچر میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں میں تنقید کا خوف کامیابی کی خواہش سے بڑا ہو جاتا ہے، اور خواہش جب تک آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی سب سے طاقتور چیز نہ بنے، اس وقت تک وہ عملی حقیقت میں ڈھل ہی نہیں سکتی۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بڑے گول، بڑی منزلیں بنانے سے رکے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ رشتہ دار، دوست کہیں گے کہ اتنے اونچے مت خواب دیکھو، اتنے اونچے مت اڑو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے اینڈریو کارنیگی نے کہا کہ میں 20 سال اپنی زندگی کے اس کام پر خرچ کروں کہ کامیابی کا فلسفہ ڈھونڈوں اور دنیا کے کامیاب لوگوں سے مل کر، ان سے معلومات لے کر ایسے مشترک اصول ڈھونڈوں جنہیں کامیابی کے اصول یا کامیابی کا فلسفہ کہا جا سکے، تو پہلا خوف جو میرے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ آفر قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ مگر کارنیگی کی اس تجویز سے مجھے اپنی زندگی کا گویا مقصد مل گیا تھا، وہ زندگی کہ جس میں اس سے پہلے کوئی مقصد نہیں تھا۔ مگر اس وقت میرا دماغ ایکسکیوز ڈھونڈنے میں تیزی سے جتا تھا، وہ سارے بہانے جو تنقید کے خوف کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ اس وقت میرے اندر بیٹھا کوئی کہہ رہا تھا، یہ بڑا کام ہے، تم سے نہ ہوگا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے، تم اپنی روزی روٹی کیسے کماؤ گے۔ آج تک تاریخ انسانی میں کسی نے کامیابی کے اصول مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی، تمہیں یہ اہم کانہ گمان پالنے کی آخر کیا ضرورت ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ تم ہو کون جو خود سے بھی اونچے خواب دیکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم ایک غریب گھر کے بچے ہو؟ تم آخر کامیابی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور اتنا ہی سوچ لو کہ آخر یہ ہونے والا کام ہوتا تو آج تک کسی انسان نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا۔ ایسے اور اس جیسے کئی اور ابہام میرے ذہن میں اس وقت ابھرے جب مجھ سے اینڈریو کارنیگی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا تم اپنی زندگی کے اگلے 20 سال کامیابی کے فلسفے کو کھوجنے پر خرچ کرنے کو تیار ہو؟ ہر خیال جو اس وقت میرے دماغ میں اٹھ رہا تھا مجھ کو کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت پوری کائنات کی ہر چیز مجھے اس سے روکنے کے مشورے دے رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ ایک امیر آدمی کی ایک احمقانہ تجویز پر اپنی زندگی داؤ پہ مت لگاؤ۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں اس خواہش کو جو اسی وقت ہی مجھ میں ابھری
اس کو پیدا ہونے سے قبل ہی اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اور بعد میں زندگی میں نے ہزاروں انسانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ جانا کہ بہت سے آئیڈیاز ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان میں زندگی کی سانس کو دوڑانا پڑتا ہے، اور زندگی کی وہ سانس ہے منصوبے اور ایکشن۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ کسی بھی آئیڈیا کو پالنے، پوسنے اور سنبھالنے کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آئیڈیا دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ دماغ میں آئیڈیا کے پیدا ہونے کے بعد جتنی دیر تک آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہر گزرتے منٹ میں وہ آئیڈیا طاقتور ہوتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر انسانوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے آئیڈیاز پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور کبھی ان کے حوالے سے نہ تو پلاننگ ہو پاتی ہے، نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور آئیڈیاز کی اس موت کی وجہ بنیادی طور پر بس ایک ہوتی ہے: تنقید کا خوف، فیئر آف کرٹیسزم۔ آپ لوگوں کو غور سے سنیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کسی بریک، کسی اچانک اور خوشگوار حادثے سے ملتی ہے۔ اس بلیف میں کہیں نہ کہیں تو حقیقت موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور قسمت میں کسی موقع کا بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں آخر میں ضرور ہی مایوسی ملتی ہے، کیونکہ قسمت پر یقین رکھنے والے عموماً صرف موقع کا انتظار کرتے ہیں، تیاری نہیں کرتے۔ وہ دوسرے فیکٹرز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، موقع اور بریک اور خوشگوار حادثہ ان کے لیے البتہ کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے، جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مشہور امریکی کامیڈین W.C. فیلڈز عظیم معاشی بحران میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ عملاً وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا تھا۔ کوئی نوکری تھی اس کے پاس نہ کام، اور اس سے بھی بڑا ستم کہ عمر اس کی ہو چکی تھی 60 سال، وہ عمر کے جب لوگوں کی اکثریت خود کو بوڑھا مان کر ریٹائر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر W.C. فیلڈز کو اپنی کامیابی کو دوبارہ پانے کا خبت اتنا شدید تھا کہ وہ فلموں میں بغیر کسی معاوضے کے دن رات کام کرتا رہا۔ ایسے ہی ایک بلا معاوضہ کام کے دوران اس پر قسمت کی ایک اور آزمائش ٹوٹی۔ وہ گرا اور اس کی گردن زخمی ہو گئی۔ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو وہ اس موقع پر ہمت ہار جاتا، مگر فیلڈز کی مستقل مزاجی اسے ہارنے اور بیٹھ جانے سے روکتی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کام کرنا جاری رکھا، محنت کرتا رہا، تو اسے بریک ضرور ملے گا، اور پھر اسے بریک مل گیا۔ مگر کیا یہ حادثہ تھا؟ یہ بریک تھا؟ بس ایک چانس؟ جی نہیں، یقیناً جو بریک اسے ملا وہ حادثہ صحیح، لیکن اگر وہ تیار نہ ہوتا، ہمت ہار چکا ہوتا، تو اس موقع کا اسے کیا فائدہ ملتا؟ 1929 میں جب سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تو ایڈی کینٹر اپنی ساری جمع پونجی ہار گیا، مگر سٹاک ایکسچینج ضرور ٹوٹی تھی۔ اس کی مستقل مزاجی اور حوصلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ دیوالیہ انسان اس قابل ہو گیا کہ ہفتے میں $10,000 اس کی آمدنی ہو گئی۔ یاد رکھیں، مستقل مزاجی ایک ایسی خوبی ہے کہ جو صرف اکیلی ہی خوبی ہو اور باقی کوئی بھی ٹیلنٹ اور خوبی آپ میں نہ ہو تو یہ تنہا بھی آپ کو کامیاب کرا سکتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بریک ملتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو موقع ملتے ہیں۔ بریک یا موقع اصل میں نتیجہ ہوتا ہے مستقل مزاجی کا، وہ حالت کہ جب آپ کا مقصد متعین ہوتا ہے اور حوصلہ اٹل۔ آپ اس وقت سے شروع کریں اور اگلے 100 لوگ جو آپ کو ملیں ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو وہ زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یقین کریں ان میں سے 98% لوگ وہ ہوں گے کہ جو نہیں جانتے کہ انہیں زندگی میں کیا چاہیے۔ اور اگر زیادہ زور دے کر پوچھیں کہ دماغ پر زور دو اور سوچو کہ تمہیں زندگی میں آخر چاہیے کیا، تو کسی کا جواب ہوگا سیکیورٹی، کوئی کہے گا دولت، کچھ کہیں گے خوشی، کوئی کہے گا شہرت اور طاقت، کوئی کہے گا شناخت، آسان زندگی، گانا گانا، ڈانس کرنا یا لکھاری بننا۔ مگر کوئی بھی واضح انداز میں ان سب چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، نہ بتا سکے گا کہ اس منزل کو پانے کا ان کے پاس منصوبہ کیا ہے۔ یہ بس فضول سی خواہشیں ہیں، وشفل تھنکنگز۔ یاد رکھیں، دولت خواہشوں کو رسپانس نہیں کرتی،
दौलत रिस्पॉन्स करती है अटल मंसूबों को, मुतय्यन शुदा डेफिनेट ख्वाहिशों को और परसिस्टेंस को, मुस्तकिल मिजाजी को। मुस्तकिल मिजाजी को कैसे पैदा किया जाए? अगर आप खुद में मुस्तकिल मिजाजी को बतौर आदत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए सादा से 4 स्टेप्स हैं जो आपको उठाने हैं, और 4 इक़दामात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ज़हीन होने की ज़रूरत है, न ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की। बस इसके लिए ज़रूरत है कुछ वक्त और थोड़ी सी कोशिश की। मुस्तकिल मिजाजी को पैदा करने वाले ये 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, ज़िंदगी का एक मुतय्यन मकसद जिसे बर्निंग डिज़ायर की सपोर्ट हो। नंबर 2, एक मुतय्यन शुदा फिक्स्ड मंसूबा जिस पर मुसलसल आप अमल कर सकें। नंबर 3, एक दिमाग जो मनफी बातों और हौसला शिकन असरात से महफूज हो, जैसे रिश्तेदारों दोस्तों के मनफी बातों को खातिर में ना लाना। नंबर 4, चंद ऐसे लोगों का साथ जो आपकी जिंदगी के मकसद के लिए आपकी हौसला अफजाई करें। जिंदगी के किसी भी शोबे में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ये 4 स्टेप्स नागुज़ीर हैं। इस किताब में कामयाबी के जिन 13 उसूलों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका सारा मकसद इन 4 स्टेप्स को बतौर आदत आप में पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं। आपकी मुआशी हालत कैसी होगी, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स नागुज़ीर हैं। यही वो 4 स्टेप्स हैं जो आपके ख्यालात को खुद मुख्तार और आज़ाद कर सकते हैं। यही वो 4 स्टेप्स हैं जो आपको दौलतमंदी की मंजिल तक पहुंचाते हैं। यही 4 स्टेप्स हैं जो ताकत, शोहरत और नामवरी तक आपको पहुंचाते हैं। यही 4 स्टेप्स हैं जो मौजू, मौका, फेवरेबल ब्रेक्स आपकी झोली में डालते हैं। यही वो 4 स्टेप्स हैं जो आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिश को मादी हकीकत में ढाल देते हैं। और यही वो 4 स्टेप्स हैं जो आपको खौफ, बेहिसी और बेहौसलगी का मास्टर बना देते हैं। जो लोग भी ये 4 स्टेप उठा सकते हैं, सिला उनको जरूर मिलता है। मिसेस वेलिस सिम्पसन की कहानी याद है आपको? प्रिंस ऑफ वेल्स से उसकी शादी हो जाना। अगर आप कोई खुशगवार हादसा समझ रहे हैं और इसे एक ब्रेक समझते हैं तो आपकी गलती है। वेलिस में प्रिंस ऑफ वेल्स की शदीद मोहब्बत जब बर्निंग डिजायर बनी तो सब कुछ वैसा होता गया जैसा उसने सोचा था। उसका पहला काम बस एक था, प्रिंस से शदीद मोहब्बत जो उसने की। जब वो अपनी कम्युनिटी में बैठकर प्रिंस ऑफ वेल्स से अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी तो लोग उस पर हंसते थे, तनकीद करते थे, उसको लालची कहते थे, सियासी ताकत पाने की स्ट्रेटजी समझते थे। मगर वेलिस को किसी के किसी भी रिमार्क से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पता था उसे क्या चाहिए, और प्रिंस ऑफ वेल्स से जब तक उसकी मुलाकात भी नहीं हुई थी तब से ये ख्वाहिश उसमें बर्निंग डिजायर बन चुकी थी। और फिर क्या हुआ वो सब ने देखा। एक गुमनाम सी औरत से वो नामवर खातून बन गई, वो सारे हालात को हरा गई, और एक वक्त वो आया कि उस औरत के लिए शहजादे ने अपने तख्त तक को लात मार दी। वेलिस मुस्तकिल मिजाजी की एक शानदार मिसाल थी। जब आप वेलिस सिम्पसन के बारे में सोचें तो उस शख्स के बारे में सोचें जो जानता है उसे क्या चाहिए, और जाने कि गरीब घर की गुमनाम लड़की ने कैसे इस दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत को हिला दिया था। वो औरतें जो हर वक्त ये शिकवा करती रहती हैं कि ये दुनिया मर्दों की दुनिया है, ऐसी दुनिया जहां औरतों के लिए कोई मौके नहीं है, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि इस औरत की कहानी को कभी तफसील से पढ़ने और समझने की कोशिश जरूर करके देखें। वो औरत के जो उम्र के उस हिस्से में थी जहां औरतें खुद को बूढ़ा समझ लेती हैं, वो उस उम्र में उस मर्द से शादी करने में कामयाब हो गई थी जो उस वक्त दुनिया का सबसे वांटेड कुंवारा तस्वुर किया जाता था। और खुद किंग एडवर्ड को देखी, उसकी जिंदगी क्या सिखाती है। क्या उसने अपनी पसंद की औरत से शादी के लिए जो कीमत चुकाई थी वो आपकी समझ में आती है? शायद कोई इस सवाल का जवाब ना दे पाए। किंग एडवर्ड वो शख्स था कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। वो मलका और शहनशाह का पहला बेटा था। जब जवान हुआ तो यूरोप का कोई सियासी शाही घर नहीं था जो अपनी शहजादियों के साथ उसकी शादी की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपनी सारी उम्र शाही खानदान की हदों में रहने पर खर्च कर दी, और सोने के इस कैद खाने से वो तख्त इंग्लिस्तान पर बिठा दिया गया। आप कह सकते हैं कि किंग एडवर्ड खुशकिस्मत था,
لیکن کیا اسے ذہنی سکون میسر تھا؟ اطمینان حاصل تھا؟ اس کی زندگی میں خوشی تھی؟ جی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ان سب اعزازات، دولت اور شہرت کے باوجود کہ جو اسے ورثے میں ملا تھا، اس کے اندر ایک خلا تھا، ایک خلا جسے صرف محبت بھر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، برننگ ڈیزائر تھی محبت، اور جب اس کی زندگی میں ویلس سمپسن آئی تو گویا اسے اس کی منزل مل گئی، اور اس نے بغیر کسی خوف اور معذرت کے اس عورت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ دنیا بھر کے اخبارات اس محبت کو سکینڈلز ادا کر رہے تھے، مگر کنگ ایڈورڈ کو پرواہ ہی کب تھی، اور جب وقت آیا تو کنگ نے اس عورت کے لیے تخت شاہی کو بھی ٹھوکر مار دی۔ اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو یوں ٹھوکر مار دینا ایک فیصلہ تھا جس کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں یہ جرت موجود تھی۔ چرچ دشمن تھا، شاہی خاندان مخالف تھا، مگر اسے جو چاہیے تھا اس کے لیے اس نے ہر وہ قیمت چکا دی جو چکانے کو کہا گیا۔ اگر یورپ کو چند بھی اور ایسے شہنشاہ اور حکمران مل جاتے جن کے سینے میں انسانی دل دھڑک رہا ہوتا تو یقین مانیے کہ یہ بد نصیب خطہ یورپ، جس لالچ، نفرت، عیش اور سیاسی مصلحتوں اور جنگ کے خطروں کا شکار ہے، کبھی نہ ہوتا۔ شاید ایسا ہو جاتا تو یورپ کی کہانی کچھ اور ہی حسین ہوتی۔ مستقل مزاج لوگوں میں ایک عجیب سی صوفیانہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی خصوصیت کہ وہ جس سے ہر شکست کو فتح میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ ہنری فورڈ کو دیکھیں، تھامس ایڈیسن کو دیکھیں۔ غربت سے سفر شروع کیا، بڑے خواب دیکھے، تعلیمی قابلیت نہ ہونے کے برابر، مگر منزل انہیں مل کر رہی۔ خوبی جو ان میں موجود تھی وہ ایک تھی، مستقل مزاجی۔ ان کی نظر اگر راہ کی مشکلوں کو دیکھتی تو وہ کبھی یہ کامیابیاں نہ سمیٹ پاتے، لیکن منزل نظر پر گڑ جائے تو مشکلیں خود ہی نظر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور پیغمبروں، فلسفیوں، بڑے مذہبی مبلغین، کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مقصد متعین تھا، اور مستقل مزاجی ان کا رویہ۔ چیپٹر 10، ماسٹر مائنڈ کی طاقت، آگے بڑھانے والی فورس، دولت مندی کی منزل کا نواں سٹیپ۔ اگر آپ دولت کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چیز کا ہونا آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ایک چیز ہے طاقت، پاور۔ یاد رکھیں، منصوبوں کی، پلانز کی ایک ٹکے کی بھی ویلیو نہیں اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو ان منصوبوں کو ایکشن میں ڈال سکے۔ اس چیپٹر میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ کیسے پاور حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے اس پاور کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں اگر پاور کی تعریف کروں تو میرے مطابق پاور منظم اور ذہانت سے استعمال ہونے والے علم کو کہتے ہیں۔ پاور کو جن معنوں میں یہاں اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہے کسی شخص کی خواہش کو دولت میں بدلنے کے قابل بنانے کے لیے کی گئی منظم کوشش، اور منظم کوشش سے مراد ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے باہمی تعاون سے کی گئی ایسی کوشش جو کسی مشترکہ مقصد کو پانے کے لیے کی گئی۔ یاد رکھیے، پاور دولت کے حصول کی بنیادی شرط بھی ہے، اور اگر دولت کما لی گئی ہے تو اسے اپنے پاس روکے رکھنے کے لیے بھی پاور ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاور کیسے حاصل ہو۔ اگر پاور منظم علم کا نام ہے تو سب سے پہلے ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ سورسز آف نالج کون سی ہیں۔ اے، لامحدود ذہانت۔ یہ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کی تفصیل ایک اور چیپٹر کریٹو امیجینیشن میں کی جا چکی ہے۔ بی، مجموعی تجربات۔ انسان کے مجموعی تجربات، یا یوں کہہ لیں کہ منظم اور تحریری صورت میں موجود علم، جس تک رسائی کی بہترین جگہیں ہیں لائبریریاں۔ اس علم کو کالجوں اور سکولوں میں بھی منظم انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ سی، تجربہ اور تحقیق۔ سائنس اور عملاً ہر شعبہ زندگی میں ایسے لوگ ہیں
کہ جو نئے حقائق کو روزانہ کی بنیاد پر جمع کر رہے ہیں، اس کی گروپ بندی کر رہے ہیں اور منظم کر رہے ہیں۔ یہ بھی علم تک رسائی کا ایک بہترین ماخذ ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اجتماعی تجربے کی صورت میں جمع شدہ علم اس حوالے سے پہلے سے موجود نہ ہو۔ علم آپ کسی بھی سورس سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر اصل کام اس کو پاور میں ڈھالنا ہوتا ہے، اور علم پاور میں ڈھلتا ہے اس وقت کہ جب اس کا اظہار منظم منصوبوں میں اور منصوبوں کا اظہار منظم ایکشن میں ہوتا ہے۔ طاقت کا حصول بذریعہ ماسٹر مائنڈ گروپ۔ جب میں لفظ ماسٹر مائنڈ استعمال کرتا ہوں تو اس سے میری مراد ہوتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے علم اور کوششوں میں تعاون اور ہم آہنگی، جس کا مقصد کسی طے شدہ مقصد کو پانا ہو۔ کوئی بھی اکیلا انسان ماسٹر مائنڈ کو تخلیق کیے بنا بڑی طاقت، گریٹ پاور نہیں پا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ماسٹر مائنڈ گروپ کے سمارٹ انتخاب کے ذریعے ان نادیدہ طاقتوں کو سمجھیں جو ماسٹر مائنڈ گروپ میں چھپی ہیں۔ ماسٹر مائنڈ اصول کے 2 بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، ایک تو اس کی مالیاتی نیچر ہے اور دوسری ہے اس کی نفسیاتی ساخت۔ آپ اس ماسٹر مائنڈ گروپ سے دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو صاف نظر آ رہی بات ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ گروپ کے نفسیاتی ڈھانچے کو سمجھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ لوگوں کو باہم جوڑنے والی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے جس کو زیادہ تر انسان نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی 2 دماغ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جب تک ان 2 کے درمیان ایک تیسرا دماغ بطور پل موجود نہ ہو۔ اسی تیسرے دماغ کو میں ماسٹر مائنڈ کہتا ہوں، جس میں دونوں ہی دماغوں کی اعلیٰ تر صلاحیتیں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس پوری کائنات میں صرف 2 حقیقتیں ہیں، انرجی اینڈ میٹر، مادہ اور توانائی۔ مادے کے بنیادی یونٹ ہیں مالیکیول، ایٹمز اور الیکٹرانز۔ اسی طرح انرجی کے بھی بنیادی یونٹ ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ توانائی کی ایک شکل ہے اور اس کا ایک حصہ اپنی بنیادی فطرت میں روحانی ہے۔ جب 2 انسانوں کے دماغ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو دونوں دماغوں کی روحانی توانائی ایک تعلق کو تخلیق کرتی ہے، اور یہی روحانی توانائی اس ماسٹر مائنڈ گروپ کی نفسیات کہلاتی ہے۔ ماسٹر مائنڈ کی طرف میری توجہ سب سے پہلے اینڈریو کارنیگی کی وجہ سے گئی تھی، اور یہ بات ہے آج سے 25 سال پرانی۔ خود کارنیگی کا ماسٹر مائنڈ گروپ 50 لوگوں پر مشتمل تھا، جو اس کے سٹاف کے سب سے اہم ترین لوگ تھے۔ اس ماسٹر مائنڈ گروپ کا ایک ہی طے شدہ مقصد تھا، اسٹیل کی پروڈکشن اور مارکیٹنگ۔ اینڈریو کارنیگی اپنی ساری کامیابیوں کا ذمہ دار اسی ماسٹر مائنڈ گروپ کو قرار دیا کرتا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی دولت مند انسان کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ماسٹر مائنڈ گروپ شعوری یا غیر شعوری طور پر کام کرتا نظر آئے گا۔ اس بنیادی حقیقت کو سمجھیں کہ نیچر اصل میں انرجی کو بلڈنگ بلاکس کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جو بھی مادی چیز دنیا میں موجود ہے، فطرت اسے انرجی سے تخلیق کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور یا پودے۔ نیچر اپنا اظہار مادے میں کرتی ہے، اسی عالمگیر توانائی کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بلڈنگ بلاکس جن کو نیچر استعمال کرتی ہے، وہ انسان کے لیے بھی بالکل ہی ویسے دستیاب ہیں جیسے نیچر کے لیے، اور انسان اس انرجی کو استعمال میں لاتا ہے تھنکنگ کے عمل کے ذریعے۔ یوں سمجھیے کہ انسانی دماغ ایک الیکٹرک بیٹری ہے جو ایتھر سے انرجی لیتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر متعدد بیٹریوں کو جوڑ دیا جائے تو اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اکیلی بیٹری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر بیٹری اتنی ہی انرجی دیتی ہے جتنے اس میں سیل زیادہ ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ بھی بالکل اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے، کوئی دماغ زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم۔ اسی طرح زیادہ دماغ مل جائیں اور ان میں ہم آہنگی ہو، ہارمنی ہو، تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں کام کر پاتے ہیں،
اور تھاٹ انرجی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زیادہ بیٹریاں جوڑ دینے سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس مثال سے آپ کو ماسٹر مائنڈ گروپ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب اس ماسٹر مائنڈ گروپ کی نفسیات کو سمجھیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ دماغ ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو اس سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ زیادہ توانائی اس ماسٹر مائنڈ گروپ میں شامل ہر دماغ کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کو ہنری فورڈ کی مثال دینا چاہوں گا۔ سب کو معلوم ہے کہ جب فورڈ نے اپنا بزنس کیریئر شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کے سامنے بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ وہ غریب تھا، ان پڑھ تھا، اور اسے کسی بھی بزنس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، مگر اگلے 10 سالوں میں ہنری فورڈ نے اپنی انہی تینوں خامیوں پر مکمل طور پر قابو پایا، اور پھر اگلے 25 سالوں میں وہ امریکہ کا امیر ترین انسان بن گیا۔ مسٹر فورڈ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا کہ جب اس کی دوستی تھامس ایڈیسن سے ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسٹر فورڈ پر یہ راز کھلا کہ کیسے ایک دماغ دوسرے پر اثر ڈالتا ہے۔ پھر فورڈ کے اس ماسٹر مائنڈ گروپ میں ہاروی فائرسٹون، جان برروز اور لوتھر بربینک کا اضافہ ہوا تو اس کا ماسٹر مائنڈ گروپ بے انتہا طاقتور ہو گیا۔ مسٹر فورڈ کی دولت کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے اگر میں فورڈ کا جائزہ لوں تو میری نظر میں وہ بزنس اور انڈسٹریل ورلڈ کے بارے میں سب سے آگاہ آدمی تھا۔ اب آپ مسٹر فورڈ کے دوستوں کو، جن میں سے چند کا ذکر میں نے کر بھی دیا ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے ان کامیابیوں کے بارے میں سوچیں جو مسٹر فورڈ نے حاصل کی۔ مسٹر فورڈ نے اپنی غربت، ناخواندگی اور جہالت کا خاتمہ کیا۔ کیسے؟ شاندار دماغوں کی تھاٹ وائبریشنز کو استعمال کرتے ہوئے۔ ایڈیسن، بربینک، برروز اور فائرسٹون کے ساتھ دوستی نے مسٹر فورڈ کی ذہنی طاقت کو کئی گنا کر دیا۔ اس نے ان سارے دماغوں کا ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا اور یوں وہ کامیابیاں سمیٹیں جس سے آپ سب آگاہ ہیں، اور یہ ماسٹر مائنڈ گروپ جو فورڈ نے تشکیل دیا بالکل انہی اصولوں پر مشتمل تھا جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہی اصول جو فورڈ نے اپنائے وہ اس کائنات میں موجود ہر انسان کے لیے دستیاب ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کتاب میں مہاتما گاندھی کا ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ گاندھی کو ایک ایسے عجیب سے آدمی کے طور پر جانتے ہیں جس نے انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد کی، لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دنیا میں جو بھی پاورفل لوگ آج تک پیدا ہوئے ہیں، گاندھی ان میں سے ایک تھا۔ اگرچہ ان کی طاقت مفعولی یعنی پیسو تھی، مگر یہ طاقت بہت ریئل تھی۔ آج میں آپ کو اس طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے گاندھی اتنا طاقتور انسان بنا۔ وہ طریقہ تھا ماسٹر مائنڈ گروپ۔ شاید اس کائنات کا سب سے طاقتور ماسٹر مائنڈ گروپ تھا جو گاندھی نے تشکیل دیا تھا، جس میں شامل تھے 20 کروڑ کے قریب لوگ، جن کا دماغ ایک طے شدہ مقصد کے حصول کے لیے آپس میں مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ گاندھی کا یہی سب سے بڑا کرشمہ تھا، اور اگر آپ کو اس کارنامے کے کرشمہ ہونے پر شک ہے تو ایک کام کیجیے، کنہیں 2 دماغوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کر کے دکھا دیجیے۔ جو بھی انسان کوئی بڑا بزنس یا کمپنی چلا رہا ہے اس پر غور کریں۔ اس کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ اس کی کمپنی میں کام کر رہے لوگ کیسے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جب آپ ایک بڑا ماسٹر مائنڈ گروپ بناتے ہیں تو ان سب کی توانائی مل کر ایک تیسرا لامحدود انرجی کا مرکز بناتی ہے، اور یہ انرجی اس گروپ میں شامل ہر ایک فرد کے لیے ایک جیسی دستیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک وہی کام جو بڑے لیڈر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص دولت کمانے کی خواہش رکھ سکتا ہے، اور دنیا کے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، مگر دولت ہر شخص کما نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حتمی مقصد نہیں ہوتا، حتمی اور ڈیفینیٹ منصوبے نہیں ہوتے، دولت مند بننے کی برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی، اور وہ ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل نہیں دے پاتے۔ اور ان عناصر کے بغیر
دولت مند بننے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، دولت مند بنا نہیں جا سکتا۔ چیپٹر 11 جس کا عنوان ہے دا مسٹری آف سیکس اور اس کا بدلاؤ، ٹرانسمیوٹیشن، دولت مندی کی منزل کا 10واں سٹیپ۔ لفظ ٹرانسمیوٹ یا بدلاؤ کا مطلب ہے کہ چینجنگ یا تبدیلی، یا ایک عنصر، ایلیمنٹ یا انرجی کی کسی شکل کا دوسری شکل میں ڈھلنا۔ دا ایموشن آف سیکس، جنسی جذبہ ایک ذہنی حالت، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور اس موضوع پر جہالت یا کم علمی کی وجہ سے اس ذہنی حالت کو صرف جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اچھے خاصے تعصبات دماغ میں پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایموشن آف سیکس، جنسی جذبے میں 3 قسم کے تعمیری امکانات پوشیدہ ہیں۔ پہلا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ دوسرا، صحت کو برقرار رکھنا۔ تیسرا، اس جذبے میں بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کے ذریعے اوسط زندگی کو شاندار زندگی میں ڈھال دینا۔ جنسی بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی ایکسپریشنز کے ذہنی تھاٹس کو کسی اور نوعیت کے تھاٹس میں بدل دینا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جنسی خواہش انسان میں موجود طاقتور خواہشوں میں سے ایک ہے۔ جب یہ خواہش انسان پر غلبہ پا لیتی ہے تو انسانوں میں ایک عجیب قسم کی تخیلاتی طاقت، ہمت، حوصلہ، قوت ارادی اور مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی طاقت جو جنسی غلبے کی اس خواہش سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھی، اور یہ خواہش جب غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جنسی ملاپ کی خواہش کے لیے انسان اپنی زندگی، اپنی نیک نامی تک کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسی خواہش کو سدھا لیا جاتا ہے، اپنے قابو میں لے آیا جاتا ہے اور اس کا رخ کسی اور سمت موڑ دیا جاتا ہے، تو جس طرف اس انرجی کا رخ ہوتا ہے اس میں بھی انسان کے پاس تخیل کی وہی طاقت، ہمت، حوصلہ، قوت ارادی اور مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، جو اس جنسی خواہش کی طاقت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ دنیا میں لٹریچر اور فنون اور دوسرے پیشوں اور شعبوں بشمول دولت جمع کرنے کی خواہش میں بھی یہ ٹرانسمیوٹڈ انرجی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ اب اس انرجی کے بدلاؤ یعنی اس کی ٹرانسمیوٹیشن کے لیے آپ میں ایک قوت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قوت ہے قوت ارادی۔ اور یقین مانیے اس مشقت کا صلہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ جنسی اظہار کی خواہش پیدائشی اور فطری ہے۔ اس خواہش کو دبانے یا کچلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی دبانا چاہیے، مگر اس کو سمت دی جا سکتی ہے جس سے جسم، دماغ اور روح کو توانائی ملتی ہے۔ اگر اس میں ٹرانسمیوٹیشن نہیں ہوگی تو یہ صرف جسم کی خواہش کی حدود تک محدود رہے گی۔ یاد رکھیے، دریا کا راستہ کچھ دیر تک روکا جا سکتا ہے، مگر جب دریا کے بند ٹوٹ جائیں تو دریا بھی دریا نہیں رہتا۔ بالکل یہی مثال ہے جنسی جذبے کی۔ اسے کچھ دیر کے لیے دبایا جا سکتا ہے، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر اسے ٹرانسمیوٹ نہ کیا جا سکے، کسی تخلیقی اور مثبت کوشش کی طرف اس کا رخ نہ موڑا جا سکے، تو یہی انرجی انسان کو نگل جاتی ہے۔ یقین مانیے وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اس انرجی کو مثبت اور تخلیقی کوششوں کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسان اس انرجی کا رخ مثبت سمت میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ عام انسان سے جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ سائنسی تحقیقات سے جو چند انکشافات سامنے آئے ہیں وہ جان لیجئے۔ 1، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، انہوں نے اپنی سیکس نیچر کو بہت ترقی یافتہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کرنا جانتے تھے۔ 2، وہ لوگ جنہوں نے بے تحاشا دولت کمائی یا آرٹ، لٹریچر، آرکیٹیکچر اور دیگر پیشوں میں یا شعبوں میں محیر العقول کارنامے سر انجام دے سکے،
ان کی موٹیویشن کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا اثر تھا۔ یہ نتائج جن تحقیقات سے سامنے آئے ہیں ان ریسرچز میں گزشتہ 2000 سالوں کی بایوگرافیز کا مطالعہ شامل ہے۔ جہاں بھی کامیاب انسانوں پر تحقیق ہوئی ہے وہاں اس بات کے کافی سے زیادہ ثبوت پائے گئے ہیں کہ ان میں انتہائی ترقی یافتہ سیکس نیچر موجود تھی۔ جنسی جذبہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے سامنے کوئی طاقت مزاحمت نہیں کر سکتی۔ جب یہ جذبہ انسان میں بیدار ہوتا ہے ایکشن کے لیے اس میں ایک عجیب سی سپر پاور آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ہرگز بھی مشکل نہیں کہ کیوں اس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن سے، بدلاؤ سے انسان جینیس لوگوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں جنسی جذبے میں اس کا راز پوشیدہ ہے۔ کسی انسان یا جانور کے جنسی غدود علیحدہ کر دیں تو اس میں عمل کا ہر جذبہ مر جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر آپ سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ان جانوروں کو دیکھ لیجئے جن کی جنسی صلاحیت پر قدغن لگا دی جاتی ہے۔ بیل ایک بے ضرر سی گائے میں ڈھل جاتا ہے جب اس کی جنسی صلاحیت کو روک دیا جاتا ہے۔ کسی بھی مرد یا عورت کی جنسی صلاحیت کو ختم کر دیجئے پھر آپ اس میں زندگی کی جنگ کا کوئی جذبہ نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ دماغ کے 10 محرکات۔ سائنسی انداز میں اس کو سمجھیں کہ انسانی دماغ کسی نہ کسی محرک پر رد عمل دیتا ہے۔ ایک وائبریشن، ایک ارتعاش ہوتا ہے دماغ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ میں پرجوش ہوں، یا کوئی تخلیقی امیجینیشن کا حامل ہے، یا کوئی شدید خواہش رکھتا ہے۔ ذیل میں ایک فہرست دی جا رہی ہے، اس کو دیکھیے۔ عموماً یہ وہ محرکات ہیں جو دماغ کو رد عمل دینے پر اکساتے ہیں۔ 1. جنسی اظہار کی خواہش۔ 2. محبت۔ 3. دولت، طاقت یا شہرت کی بے تحاشا خواہش، برننگ ڈیزائر۔ 4. موسیقی۔ 5. جنس سے مخالف یا ایک ہی جنس کے 2 لوگوں کے درمیان دوستی۔ 6. ماسٹر مائنڈ اتحاد، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی روحانی یا مادی ترقی کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہوں۔ 7. مشترکہ دکھ، جیسے وہ لوگ جنہیں ایک ہی جیسے ظلم و ستم کا سامنا ہوا ہو۔ 8. آٹو سجیشن۔ 9. خوف۔ 10. نشہ یا شراب۔ دماغ کو تحریک دینے والے جو 10 محرکات ہیں ان میں صرف فہرست ہے جنسی اظہار کی خواہش، جو دماغ میں وائبریشن پیدا کرتی ہے تو انسان کو ایکشن پر مجبور کر دیتی ہے۔ اوپر جو 10 محرکات دیے گئے ہیں ان میں سے 8 مثبت ہیں اور 2 منفی۔ یہاں اس فہرست کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ انسانی دماغ کو تحریک دینے والی بنیادی ترغیبات کیا ہیں، اور ان 10 میں سے دماغ کو تحریک دینے والا سب سے بڑا جذبہ ہے جنسی جذبہ۔ یہ تقابل یہاں اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بات کے ثبوت آپ تک پہنچ سکیں کہ جینیس لوگوں میں شامل ہونے کے لیے سیکس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن کتنی اہم ہے۔ چلیے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو جمع ہوں تو ایک جینیس وجود میں آتا ہے۔ پہلے تو دیکھیے کہ جینیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ویسے کسی احمق سے ایک دانا نے تو یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جینیس سے مراد ہے وہ بندہ جس کے بال بڑھے ہوئے ہوں، عجیب خوراکیں کھاتا ہو، اکیلا رہتا ہو اور لطیفے بنانے والے لوگوں کے کام آتا ہو کہ اس کو دیکھ کر وہ لطیفے گھڑ سکیں۔ لیکن میری نظر میں جینیس انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے تھاٹس کی وائبریشنز کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ آزادانہ علم کے ماخذ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ علم کا ماخذ کے جو تھاٹس کی عام وائبریشن سے نہیں چھوا جا سکتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ عام تھاٹ وائبریشن سے ماورا ان تھاٹ وائبریشنز کو جینیس کیسے پاتا ہے کہ جہاں سے وہ ماخذ علم کے ساتھ براہ راست رابطہ تخلیق کر لیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ علم کے جو عام ماخذ ہیں ان سے ہٹ کر بھی کیا کوئی علم کا ماخذ ہو سکتا ہے کہ جس سے جینیس رابطہ استوار کر لیتا ہے، اور اگر ایسے ذرائع علم ہیں تو وہ کون سے ہیں اور ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی۔ جینیس چھٹی حس سے تعمیر ہوتا ہے۔
آج ہمارے علوم اور سائنسی تحقیقات اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ چھٹی حص کا وجود مان رہی ہے۔ چھٹی حص کو ہم کریٹیو امیجنیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تخلیقی تخیل ایک ایسی صلاحیت ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی پوری زندگی میں اس کو کبھی بھی چھو نہیں پاتی، استعمال نہیں کر سکتی، اور اگر کچھ لوگ اس حص کو استعمال کر بھی لیتے ہیں تو عموماً بائی چانس یا کسی حادثاتی صورت میں۔ ہاں، مگر محدود چند لوگ ایسے ہیں کہ جو سوچ بچار کر جان بوجھ کر اس فیکلٹی کو استعمال کرنے کا فن خود میں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس فیکلٹی کو، دماغ کی اس صلاحیت کو جان بوجھ کر اور سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، انہی کو میں کہتا ہوں جینیس۔ ایک ہے انسانی دماغ جس کی صلاحیت، جس کی وسعت نظر ایک خاص دائرے تک محدود ہے، اور ایک ہے اس کائنات کی نامختتم بے کنار ذہانت۔ جس چیز کو میں کریٹیو امیجنیشن کہہ رہا ہوں وہ اصل میں لنک ہے اس محدود انسانی ذہن اور لامحدود کائناتی ذہانت کے درمیان۔ دنیا کے سارے عالمی مذاہب میں وہی کا جو تصور ہے، یا ایجادات کی دنیا میں بڑی ایجادوں کی جو بنیاد ہے، ان سب کا تعلق اسی کریٹیو امیجنیشن سے ہے۔ اس بات کو جانیے کہ جب آئیڈیاز یا تصورات کسی ذہن میں روشنی کے جھماکے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا سورس درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا، لامحدود کائناتی ذہانت۔ دوسرا، سب کانشیس مائنڈ یا تحت شعور، وہ مقام جہاں حواس خمسہ کے ذریعے سے جو بھی معلومات زندگی بھر میں انسان جمع کرتا ہے وہ سٹور ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا، کسی اور شخص کے دماغ میں پیدا شدہ خیال جو کسی نے سنا اور اس کے دماغ میں اس سے کسی آئیڈیا، کسی تصور کو شکل ملی۔ اور چوتھا سورس ہے انسان کا سب کانشیس سٹور ہاؤس۔ ان چار سورسز کے علاوہ اور کوئی سورس آج تک انسان نہیں جان پایا ہے کہ جس سے آئیڈیاز یا تصورات تخلیق ہوتے ہیں۔ تخلیقی تخیل یا کریٹیو امیجنیشن اس وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے جب دماغ کسی بھی محرک کی وجہ سے عام شرح سے زیادہ تھاٹ وائبریشنز تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ مقام جہاں دماغ عام تھاٹ وائبریشن سے زیادہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ کے 10 محرکات کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا۔ جب دماغ ان محرکات میں سے کسی ایک یا زیادہ کی وجہ سے وائبریٹ زیادہ کر رہا ہو تو اس وقت انسان کی دماغی صلاحیت معمول سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی دماغ کی حالت وہ ہے کہ جس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص زمین پر ہے اور ایک شخص اوپر جہاز میں کھڑکی سے بیٹھا دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اب دونوں کی حد نظر میں کیا فرق ہوگا؟ بالکل یہی فرق ہے اس شخص میں کہ جو ذہن کی تھاٹ وائبریشنز کی عام حالت میں ہو اور جو کسی بھی محرک کے زیر اثر دماغ کی ہائی تھاٹ وائبریشنز پر ہو۔ عام ذہنی سطح پر موجود انسان روزمرہ ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کی حدود سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو زمین پر کھڑا افق کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو تھاٹ کی ہائر وائبریشنز کا حامل دماغ رکھتا ہے، جس کی تخلیقی امیجنیشن بیدار ہے اور جسے ایکشن کی زیادہ آزادی حاصل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو جہاز سے بیٹھا آفاق کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی چھٹی حص بیدار ہے، وہی چھٹی حص کہ جو ایک جینیس کو عام انسان سے ممتاز کرتی ہے۔